بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ رسول اللہ کی خدمت میں عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ یہ بتلائیے کہ آسمان کے تاروں کی تعداد کتنی ہے؟ جب تک جانیں گے نہیں ہوا میں تو رسول اللہ کوئی بات کرتے نہیں ہے۔ سرکار نے یہ نہیں بولا اے عائشہ دنیا میں کوئی مشین نہیں نکلی کہ آسمان کے تاروں کو گن سکے، کاؤنٹ کر سکے۔ اے عائشہ میں کیسے بول سکتا ہوں، آسمان تو بہت دور ہے۔ آج کل ہم اگر رسول اللہ کو حیدرآباد سے آواز دیتے ہیں نا، بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تمہاری اخلوں پر پردے پڑے ہیں، سرکار کہاں ہے، تم کہاں ہو؟ تم حیدرآباد میں ہو اور سرکار مدینے میں ہے، اتنے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے سرکار کیسے سن سکتے ہیں اور سرکار یہاں سے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا مدینے سے حیدرآباد دور ہے یا مدینے سے آسمان دور ہے؟ بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ ان کا عقیدہ ہے کہ میرے سرکار رہتے مدینے میں ہیں مگر آسمان پر تارے کتنے ہیں سرکار اس سے بے خبر نہیں ہے۔ سرکار آسمان کے تاروں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ بی بی عائشہ صدیقہ کا ہے۔ میرے دوستو، جو رسول مدینے میں بیٹھ کر آسمان کے سارے تاروں کی تعداد جان لیا کرتا ہے، کسی غلام کی فریاد اگر سن لے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ عزیز دوستو، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ وہ رسول جو آسمان کے تاروں کی تعداد جانتے ہیں، اور حدیث مبارک کوئی کمزور ضعیف حدیث میں آپ کی خدمت میں نہیں پیش کر رہا، یہ حدیث مبارک بھی مشکات شریف میں آئی ہے، بخاری اور مسلم کے حوالے سے انتہائی صحیح حدیث مبارک۔ اب آپ دیکھیں آسمان کے تاروں کی تعداد، پھر بھی یہ خود انکاؤنٹیبل ہے۔ دنیا نے اتنی ترقی کی، اس کے باوجود بھی آج بھی کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو آسمان کے تاروں کو کاؤنٹ کر کے بتلا سکے۔ میرے دوستو، چونکہ ایک دو تارے نہیں ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے پلانٹس ہیں، کتنے سیارے ہیں، کتنے سورج ہیں، کتنے چاند ہیں، آپ اور ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ہم نکلے کتنا ہے، ہم نے دیکھا کتنا ہے، ہماری چکر پھرتے پھرتے چاند تک ہم پہنچے ہیں۔ ہم نے کہا ہم نے بہت ترقی کر لی ہے، ہماری ترقی اتنی ہے، چاند ہے کہاں؟ ہمارے بازو پڑوسی ہمارا چاند، کوئی دور نہیں ہے، بالکل پڑوسی میں۔ میرے دوستو، پڑوس میں ہم جاتے آتے ہیں، اس سے علاوہ ہمیں علم نہیں ہے۔ سرکار سے بی بی عائشہ پوچھتی ہیں سرکار آسمان کے تاروں کا علم آپ کو ہے؟ یہ تو میں جانتی ہوں۔ اس کے بعد جو خطرناک کام بی بی عائشہ نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، خطرناک سوال، وہ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی امت میں آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ کے امتی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہ جانے کتنے ہوں گے، چونکہ سرکار کی امت کوئی چھوٹی امت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سرکار کے امتی نہیں پائے جاتے، دنیا کے ہر خطے میں سرکار کے امتی ہیں۔ حیدرآباد میں سرکار کے لاکھوں غلام ہیں جو سرکار کے نام پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حیدرآباد کی بات ہے۔ آپ جس علاقے میں جائیں، ہر علاقے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے سامنے آپ رسول اللہ کا نام لیں ان کی آنکھیں بھیگ پڑیں گی۔ عزیزان گرامی قدر، لاکھوں کروڑوں غلام رسول اللہ کے اس زمانے میں پائے جا رہے ہیں۔ 1400 سال سے سرکار کے غلام جو رہے اور قیامت تک جو غلام آئیں گے، اور پھر ان غلاموں کا عالم کیا ہے؟ وہ غلام دن میں بھی نیکی کیا کرتے ہیں، وہ غلام رات میں بھی نیکی کیا کرتے ہیں۔ کچھ ایسے غلام ہیں جو بتا کر نیکی کیا کرتے ہیں، کچھ ایسے غلام ہیں جو چھپا کر نیکی کیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، جن کے اجالوں میں غلام نیکیاں کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں غلام نیکیاں کرتے ہیں، حضور کے امتی آبادیوں میں بھی ہیں، حضور کے امتی جنگلوں میں بھی ہیں، حضور کے امتی بیابانوں میں بھی ہیں۔ بی بی عائشہ ٹاس دے رہی ہے، آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹاس نظر آ رہا ہے، مگر سرکار سے بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان آسمان کے تاروں کی تعداد جانیے گا، پھر اس کے بعد اپنی پوری امت کے سارے اعمال کو کھنگالیے اور یہ بتلائیے کہ آسمان کے تاروں کو کس کی نیکیاں ٹیلی کرتی ہے، کس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ میرے دوستو، اتنا کٹھن سوال ہے کہ دنیا کا کوئی انسان جواب نہیں دے سکتا، چونکہ انسان جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں، اور بعض لوگ جیسے نظر آتے ہیں اس سے بہت اچھے ہوا کرتے ہیں، اور بعض لوگ بہت اچھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے ویسے ہوتے نہیں ہیں۔ بسنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، ٹائم گزارنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کو انسان پہچان سکتا ہے۔ سرکار سے بی بی عائشہ نے پوچھا سرکار آپ بتلائیے گا۔ سرکار نے یہ نہیں کہا میں کیسے بتلا سکتا ہوں، میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے۔ آج کل لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے سرکار کو کوئی علم نہیں، وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے، ان کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں۔ بی بی عائشہ کہتی ہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ 1400 سال بعد والے کہا کرتے ہیں، اور آسمانوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ بی بی عائشہ کہا کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، عقیدہ لینا ہے، فکر لینی ہے تو ان سے نہ لیجئے گا
جو حضور کی شانیں گھٹاتے ہیں، عقیدہ لینا ہے تو ان سے لیجئے گا جو رسول اللہ پر سچا ایمان لاتے ہیں، جنہوں نے سرکار کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آسمان کے تاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ بی بی عائشہ سے رہا نہیں گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ پھر میرے بابا ابو بکر کہاں چلے گئے؟ ابو بکر کا تو آپ نے نام ہی نہیں لیا۔ سرکار پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ، عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں اگر ملا دو تو ساری زندگی کی نیکیاں بکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر کی وہ شان ہے۔ میرے دوستو یہ رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے۔ اس سے کیا کیا باتیں پتہ چلی؟ ایک یہ کہ حضور کو آسمان کے تاروں کی تعداد معلوم ہے، دوسرے یہ کہ حضور کو اپنی ساری امت کے، اب نہیں ساری امت کا سرکار کو پتہ نہیں تھا، مگر بی بی عائشہ نے تو یہی پوچھا تھا سرکار آپ کی امت میں آسمان کے تاروں کی برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ یعنی چند سیکنڈ سرکار نے نہیں لیے اور آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈوں کے اندر سرکار نے پوری امت کے سارے لوگوں کے اعمال کھنگال لیے۔ دنیا کا کوئی کمپیوٹر ویسے کام نہیں کر سکتا جیسے سرکار کا علم کام کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو دنیا کے کسی استاد، کسی ماہر علومیات کا مقابلہ سرکار کے علم سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو دوسری بات یہ پتہ چلی، اور تیسری بات اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی اس سے واضح ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو آپ کو عقیدہ کیا مل رہا ہے کہ ہمارے سرکار کے علم کا اندازہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں لگا سکتی، اور میرے دوستو سرکار کے علم میں کمیاں تلاش کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے، اور سرکار کے علم کی وسعتیں بیان کرنا یہ رسول اللہ کے گھرانے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی سرکار کے علم میں کمیاں تلاش کر رہا ہے وہ کافروں کی نہج پر جا رہا ہے، اور سرکار کے علم کی اگر خوبیاں کوئی تلاش کر رہا ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر جا رہا ہے۔